बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माल्थस और उसके व्यूज़ जो उसने पॉपुलेशन थ्योरी के लिए पेश किए। तो सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये कोई नए ख़यालात नहीं थे कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो फूड कम होगा। ये चीज़ें पहले भी डिस्कस हो चुकी थी। ये पहले भी बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे वो इस पे बात कर चुके थे। लेकिन माल्थस वो पहला शख्स था जिसने इस सब को सिस्टमैटिक तरीके से बयान किया। अच्छा, सबसे पहले हम माल्थस के बारे में पढ़ेंगे। जो माल्थस की पैदाइश है वो 1766 ईस्वी में पैदा हुई और इसका जो इरा है वो 1766 से 1835 तक है। मीन्स ये 1766 में पैदा हुआ और 1835 में इसकी वफ़ात हुई। तो ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको इल्म में हो कि जब इसने ये अपनी थ्योरी पेश की, जिस दौर में ये था उस वक़्त के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थीं, उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी या उस टाइम के जो रिसर्चर्स थे, उस टाइम के जो लोग थे, उनकी क्या सोच थी और उस टाइम दुनिया में किन चीज़ों के मुतल्लक रिसर्च हो रही थी, बहस हो रही थी। उन दिनों जब ये 18वीं सदी के इख्तिताम की बात है, जब इसने माल्थस ने अपना ये नज़रिया पेश किया या अपनी थ्योरी पेश की, तो उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के मुतल्लक बात होनी शुरू हो चुकी थी। तो उसमें ये इंग्लैंड में था, यूके में था। तो इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी इकोनॉमी की, वो नहीं रही थी जो 18वीं सदी के आगाज़ में थी। हालात बदल रहे थे, पहले से ख़राब हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, फूड क्राइसिस का शिकार हो रहा था इंग्लैंड, और फूड की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, गुर्बत बढ़ रही थी। तो इन सब हालात के मुताबिक जब माल्थस ने ये थ्योरी पेश की, माल्थस ने जो अपनी किताब लिखी जिसमें उसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी, वो 1798 में थी, 1798 में। उसकी किताब का नाम था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन एज द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटीज़। तो इसमें माल्थस ने अपना ये नज़रिया पेश किया था। अब ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि माल्थस ने ये नज़रिया कैसे पेश किया, किस तरीके से पेश किया। अच्छा, माल्थस के फादर के बड़ा करीबी दोस्त थे विलियम गॉडविन्स। जो विलियम गॉडविन्स थे, उनके जो नज़रिया था वो ये था कि ये सोसाइटी ठीक तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करे, जो कि उसके मुताबिक काम कर रही थी, हालात इसी तरीके से जारी रहे, गवर्नमेंट सही तरीके से अपना काम करती रहे, तो ये सोसाइटी एक दिन हेवन बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी और इसमें हर कोई खुशहाल होगा। लेकिन जो माल्थस था, वो इस चीज़ को नहीं मानता था। तो जो गुडविन था, उसने 1793 में अपनी किताब लिखी थी, जिसमें उसने ये नज़रिया पेश किया था कि सोसाइटी एक दिन हेवन बन जाएगी अगर इसी तरीके से सही तरीके से काम जारी रखा गया तो। जो माल्थस था वो इसकी मुखालफत करता था और वो इससे डिसएग्री कर रहा था मुकम्मल तौर पर। तो माल्थस ने इसकी मुखालफत की। माल्थस कि चूँकि ये फादर का दोस्त था, ये डिस्कशन इसकी उससे होती रहती थी विलियम गॉडविन से। तो विलियम गुडविन और और इसके फादर इस चीज़ों के मुताल्लिक़ डिस्कस करते रहते थे। तो माल्थस बेसिकली माल्थस एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ था। इसके बाप का चर्च में काफ़ी अमल दखल था। उसकी जो इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ थी इनके फादर के पास थी, तो इससे ये डाटा लेता रहता था। इसको चर्च में चूँकि उन दिनों जो पैदाइश और अमवात का रिकॉर्ड था वो चर्च में भी होता था, अगरचे वो मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड इसके पास था। उसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इसने अपना ये नज़रिया पेश किया। तो इसने सबसे पहले तो ये कहा कि वो जो इंग्लैंड है, ये वो है ही नहीं। अगर हालात सही तरीके से जा रहे हुए तो 18वीं सदी के शुरू में तो इंग्लैंड बहुत बेहतर था, अब तो हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। पहले से हालात सुधर नहीं रहे बल्कि बिगड़ रहे हैं। तो इसके मुताबिक ये था कि हालात कभी नहीं सुधर सकते जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे।
مالتھس کے مطابق جو پاپولیشن ہے وہ بڑھتی ہے جیومیٹرک وے سے. جیومیٹرک وے وہ کہلاتا ہے جہاں پر ہر سیکنڈ ٹائم پر ڈبل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 128، 256، 512، اس طریقے سے کہ یہ پاپولیشن ڈبل ہو رہی ہے. تو اس کے مطابق فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ اس کے مطابق گرو نہیں کر رہی، اور جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ ایتھریٹک ریٹ سے بڑھ رہی ہے. وہ کون سا ریٹ ہوتا ہے؟ اس کے مطابق بڑھتی تو ہے لیکن وہ بڑے طریقے سے ڈبل سے نہیں بڑھتی، وہ اسی وے سے بڑھتی ہے جسے 1، 2، 3، 4، 5 ایرتھریٹک ریٹ سے، اسی طریقے سے کہ وہ ڈبل نہیں ہوتی. تو اس کے مطابق اس سے پھر کافی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اور اس کے مطابق اگر یہ یہی طریقہ رہا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں فوڈ کی کمی ہو جائے گی. مالتھس نے یہ تھیوری کس بیس پہ پیش کی؟ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس ڈیٹا تھا، وہ ڈیٹا جو یہ چرچ سے حاصل کرتا تھا، اگرچہ وہ فل اتھینٹک نہیں تھا لیکن بہرحال اس کے مطابق جو ڈیٹا اس نے لیا تھا اس کے مطابق اس نے تھیوری پیش کی تھی. تو جو اس نے اپنی تھیوری پیش کی تھی اس پہ جو اس نے جن چیزوں پہ بیس رکھی تھی وہ پہلی یہ تھی کہ ڈیزائر آف سیکس از اسٹیبل. اس نے کہا کہ چونکہ ڈیزائر آف سیکس اسٹیبل ہے اور اسٹیبل ہی رہے گی، لوگوں میں سیکس کی بھوک رہے گی. اگر سیکس کی بھوک رہے گی، سیکس کرتے رہیں گے، شادیاں ہوتی رہیں گی تو برتھ ریٹ بڑھتا رہے گا. دوسری تھی دوسرا اس کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پراسپیرٹی ایز ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود دا پاپولیشن گروتھ، کہ خوشحالی بڑھے گی تو ڈیتھ ریٹ کم ہوگا. خوشحالی بڑھے گی تو ڈیتھ ریٹ کم ہوگا. وہ کس طریقے سے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس خوشحالی بڑھے گی تو اموات کم ہوں گی، لوگ زیادہ لمبے عرصے تک جئیں گے. لوگوں کے پاس کھانے کی سہولیات، جو خوشحال ہوتے ہیں وہ ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، بیماریاں کم ہوتی ہیں، وہ لمبی زندگی جیتے ہیں. اور جو اس کا تیسرا تھا وہ یہ تھا کہ ایگریکلچر از سبجیکٹ ٹو ڈائمینشنگ آف گروتھ مارجنل آؤٹ پٹ. اس میں یہ جو تھا ڈائمینشننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پٹ بڑھائیں گے، ان پٹ تو ایگریکلچر میں لینڈ اور لیبر کی ہوگی نا، تو آؤٹ پٹ بڑھے گی ضرور لیکن اس کی گروتھ کم ہوگی. تو اس کے مطابق جو مالتھس نے کنکلوڈ کیا وہ یہ تھا کہ وہ یہ فیکٹر تھا کہ برتھ ریٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ برتھ ریٹ کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں وہ سٹیبل ہیں. جو پہلے مطلب یہ سیکس کی بھوک رہے گی تو آبادی تو بڑھے گی. تو جبکہ فوڈ اویلیبلٹی کے لیے جو ضروری ہے وہ کم ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایگریکلچر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مطابق ریٹ آف گروتھ کم ہو رہا ہے. تو یہ وہ ڈفرنس ہے جو برتھ اور ڈیتھ ریٹ میں ہے. اور اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ اتنا فرق بڑھتا جائے گا، اتنا فرق بڑھتا جائے گا کہ ایک وقت میں یہ اس حد تک فرق بڑھ جائے گا کہ دنیا میں فوڈ کی کمی ہو جائے گی. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے پازیٹیو چیک. اگر وہ کہتا ہے، مالتھس کا یہ کہنا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں، فوڈ پروڈکشن اور پاپولیشن گروتھ میں یہی فرق رہتا ہے، ان میں ڈفرنس کم نہیں ہوتا تو فوڈ کرائسس جنم لیں گے. فوڈ کرائسس اگر جنم لیں گے تو سوسائٹی میں اس کی وجہ سے مزید کرائسس آئیں گے، مزید معاشرتی برائیاں جنم لیں گی. اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر انسان خود سے فوڈ پروڈکشن اور پاپولیشن گروتھ کے فرق کو کم نہیں کرتا تو پھر قدرتی طور پر اس کو قابو کیا جائے گا. قدرتی طور پر جب یہ پاپولیشن کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، فوڈ پروڈکشن کو نہیں بڑھائیں گے تو مزید برائیاں، فیمن، وائس، مزری، پروسٹیٹیوشن جیسی سوشل ایولز سوسائٹی میں آئیں گے. ایسے مزید کرائسس آئیں گے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم خود سے نہیں کریں گے تو یہ قدرت خود سے کرے گی، نیچر کرے گی. تو اگر اس کو روکنا ہے تو اس پہ خود
پریونٹیو چیک لگانا ہوگا. پریونٹیو چیک کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خود سے کوشش کرنی چاہیے. دوسرا ہے پریونٹیو چیک. اس میں یہ کہتا ہے کہ پہلا اگر ہم نے نہ کیا تو پازیٹیو چیک. قدرت خود سے کرے گی. نیچر سے یہ برائیاں جنم لیں گی، کرائسس آئیں گے، جس سے انسان جس سے پاپولیشن بھی کم ہوگی، معاشرتی برائیاں بھی بڑھیں گی اور معاشرہ کرائسس کا شکار بھی ہوگا. تو اگر دوسرا پریونٹیو چیک کیا ہے؟ یہ سیلف ریسٹرین. مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے خود سے کوشش کی جا سکتی ہے. خود سے کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرج ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ڈیزائر آف سیکس کم کی جا سکتی ہے، آپ سیکشول ایکٹیویٹیز کم کریں. اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ شادیاں جو آپ ڈیلے کریں، دیر سے شادیاں کریں، ان چیزوں کو اگر آپ آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں تو اس میں اس طریقے سے بھی پاپولیشن کم ہوگی، پاپولیشن گروتھ ریٹ کم ہوگا اور اس سے حالات کنٹرول میں رہیں گے. اچھا، اس میں اب تھوڑی سی اس میں لوگوں نے اس تھیوری کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اور اس کے پہ جو تنقیدی ہے جائزہ ہے، مختلف جو تنقید نگاروں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. جو سب سے پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس تھیوری کے. اس تھیوری کے بعد یہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ کا درجہ اختیار کر گیا. لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی. ڈیتھ ریٹ کے متعلق بات ہونی شروع ہو گئی، برتھ ریٹ کے متعلق بات شروع ہونے لگ گئی. لوگوں نے فیٹیلٹی ریٹ اور مرٹیلٹی ریٹ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے مستقبل کے بارے میں فوڈ آئٹمز کے کم ہونے کا یا ان چیزوں کا کیا ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو فوڈ کی کمی کا تو نہیں سامنا ہوگا، وسائل کی کمی کا تو نہیں ہوگا. لوگوں نے اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. گورنمنٹس نے اس کے متعلق پالیسیز بنانا شروع ہوئی. یہ تو تھا اس کا پازیٹیو امپیکٹ. اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ اس پہ بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے. فار ایگزامپل اس نے ایک چیز پیش کی تھی کہ ڈیزائر آف سیکس جو ہے وہ سٹیبل رہتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ڈیزائر آف سیکس تو ود ان اے ٹائم ایک ٹائم تک بڑھتا ہے، تو ایک ٹائم کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو ڈیزائر آف سیکس کم ہوتی ہے. تو یہ اس کی اپنی پرسیپشن تھی، اس کی بیس پہ اس نے تھیوری پیش کی. بہت سے لوگوں نے اس بات پہ تنقید بھی کی. اور دوسری بات جو ہے اس پہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان فیوچر ٹیکنالوجی بڑھنی ہے، ایڈوانس ہونی ہے. جب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی، جس طریقے سے گرین ریولوشن آیا ہے، اس میں کیا ہے، فوڈ پروڈکشن بڑھی ہے، ایگریکلچر بڑھی، ایگریکلچر میں نئی ٹیکنالوجیز متعارف ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہماری فوڈ آئٹمز ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے. بہت سارے ممالک جیسے پاکستان، انڈیا یا برصغیر کے ممالک گرین ریولوشن سے ان کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے مالتھس کی تھیوری میں ڈسکس کی. بہت شکریہ.